السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری سنتے ہیں بلال کی زبانی۔ بلال کہتا ہے کہ میرا گھر گاؤں سے دور ہماری زمینوں میں موجود ہے اور ہم ابھی ادھر ہی رہتے ہیں اور اپنی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا گھر گاؤں میں تھا تو ہم نے گاؤں کا گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ اکثر ہمارے اس گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے تھے۔ اس میں سب سے عام بات تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ہمارے کپڑوں پر، برتنوں پر، ہمارے سونے کے بستروں پر اور چارپائیوں پر، غرض تقریباً ہمارے گھر میں ہمارے استعمال کی ہر چیز پر گاڑھے خون کے دبے لگے ہوئے ملتے تھے اور پھر یہ خون دیکھتے ہی دیکھتے کالا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ایک مکان تھا جس میں میرا چھوٹا بھائی رہتا تھا، لیکن جب سے ہمارے گھر میں یہ معاملات ہونے لگے تھے تو ہم نے اس کمرے کو بند کر دیا تھا، کیونکہ اس میں سے کبھی پرسوز آواز میں کسی کے گنگنانے کی آواز آتی تھی اور کبھی مدھم آواز میں کسی کے بہت درد کے ساتھ کراہنے کی آواز آتی تھی جو بہت خوفناک ہوتی تھی۔ گنگنانے والی آواز تو کسی عورت کی لگتی تھی، لیکن درد سے کراہنے والی آواز بالکل عجیب و غریب تھی، نہ تو کسی انسان کی آواز کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی اور نہ ہی کسی جانور کی آواز کے ساتھ، جسے سننے کے بعد بندہ بے ہوش ہونے لگ جاتا تھا۔ جب کبھی بھی رات کے وقت اس کمرے سے وہ کراہنے کی آواز آنے لگتی تھی تو میں فوراً اٹھ کر اپنی جیب کا بٹن آن کر دیتا تھا، جس پر قرآن کی تلاوت یا پھر کوئی نعت وغیرہ لگا دیتا تھا، جس کی آواز میں وہ کراہنے کی آواز دب جایا کرتی تھی۔ عموماً کراہنے کی آواز آدھی رات کو آتی تھی جب ہمیں گہری نیند آئی ہوئی ہوتی تھی، اور گنگنانے کی آواز دن کو دوپہر کے وقت آتی تھی جب ہم کھانا کھانے کے بعد سو رہے ہوتے تھے۔ ان باتوں سے ہم بہت تنگ آ گئے تھے اور ہمارا سکون تو اس گھر سے بالکل کہیں جاتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں کہیں نہ کہیں از خود آگ لگ جایا کرتی تھی۔ ہم نے بھیڑ اور بکریاں رکھی ہوئی تھیں جن کو گردن کا بخار ہوتا تھا، جن میں ان کی گردن ناقابل یقین حد تک مڑ جاتی تھی اور ان کا منکا ٹوٹ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب بھیڑ بکریاں مر گئی تھیں۔ بڑے جانور تھے تو ان کے تھنوں سے کبھی کبھی دودھ کی جگہ خون آنے لگ جاتا تھا اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ہم نے بہت سے بڑے ناموں والے عامل اور دم کرنے والے عاملوں اور عالموں کو اور مفتیوں کو بلوایا تھا، لیکن سب نے یہی کہا کہ رب کاٹے تو کاٹے اس علم کو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہاں، وہ جو کوئی بھی علم کیا گیا تھا وہ ہم سب گھر والوں کی موت کی نوید تھی۔ ایک عالم صاحب نے ہمیں اتنا بتایا تھا کہ یہ کالا علم ہے، مطلب کہ یہ کالا جادو ہے، تم پر کسی تمہارے اپنے نے کیا ہے، جو فقط آپ سے بغض رکھتا ہے تمہارے مال و دولت اور تمہاری زمینوں کی وجہ سے۔ جب ہم نے سوچا کہ ہمارے تو سب رشتہ دار بہت اچھے اور ہنس مزاج لوگ ہیں اور ہمارے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، اس عالم صاحب نے کہا کہ انہیں میں وہ چھپے ہوئے ہیں جو ایک آدمی ہے۔ مزید اس نے اس پر کچھ عمل وغیرہ پڑھے تو اس نے میرے بھائی کے اس کمرے کو کھولنے کا کہا اور اس کمرے کے درمیان میں ایک جگہ کی نشاندہی کی اور کہا کہ یہاں گڑھا کھودو۔ جب ہم نے اس جگہ گڑھا کھودا تو نیچے سے 3 بلیوں کے سر اور 3 کتوں کے سر برآمد ہوئے جو ایک ڈوری کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی پانی کے 2 مٹکے بھی نکلے، جن میں ایک مٹکے میں 3 پتلے بنے ہوئے برآمد ہوئے جن میں کیل اور سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اسی طرح 3 دوسرے مٹکے سے نکلے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم گھر کے افراد بھی 6 تھے، جو جانوروں کے سر برآمد ہوئے تھے وہ بھی 6 تھے، اور جو مٹکوں سے پتلے بنے ہوئے نکلے تھے وہ بھی تعداد میں 6 تھے، مطلب کہ ہمارے سارے گھر کے افراد پر وہ کالا جادو کیا گیا تھا۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ جنگل میں جا کر کہیں جلا دو یا پھر کہیں گڑھا کھود کر دبا دینا۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا۔ اس طرح سے بہت سے معاملات ہمارے ساتھ اس گھر میں واقع ہونے لگی۔ پھر میرے اس چھوٹے بھائی جس کے کمرے سے وہ سب جادو ٹونے والی چیزیں برآمد ہوئی تھیں اور اسی کے کمرے سے گنگنانے اور کراہنے کی آوازیں بھی آتی تھیں، اس بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور طبیعت وہ چیزیں اس کے کمرے سے نکالنے کے بعد خراب ہوئی۔ اس کو خون کی الٹیاں آنے لگ گئیں اور چھوٹے پاخانے میں بھی خون آنے لگ گیا۔ کافی دم وغیرہ کروائے اور
डॉक्टरों को चेक करवाया। फिर उसी आलिम ने, जिसने उन चीज़ों और जादू के मुतालिक बताया था, उसने कहा कि तुम्हारा ये भाई ठीक हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी बच जाएगी अगर तुम अपने इस घर को छोड़ दो तो। फिर हमने जल्दी से अपना दूसरा घर गांव से दूर अपने खेतों में बनाया, वहाँ शिफ्ट हो गए। इसके बाद से अब हमारे घर में अमन और सुकून है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी हमारे उस घर से किसी के गुनगुनाने और कराने की आवाज़ें आती रहती हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी भी उस घर में किसी का पूरा ख़ानदान रहता है। हमारा वो घर गांव में खौफ की अलामत है जो हमेशा के लिए बंद पड़ा हुआ है। ये थी मेरी एक स्टोरी जिसे मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई हॉरर इंसिडेंट वाक़या हो चुका है और आप हमारे साथ उसे शेयर करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें अपनी स्टोरी टेक्स्ट में और वॉइस में वहाँ सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह की मज़ीद हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब करें